بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین اور سلسلہ ائمہ میں سے ہمارے 8ویں امام ہیں۔ آپ بھی اپنے جد امجد کی طرح امام معصوم، افضل کائنات اور عالم علم لدنی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں اور والد ماجدہ جناب نجمہ خاتون ام البنین سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب نجمہ خاتون کا شمار اشرف اعظم میں ہے۔ جناب حمیدہ خاتون یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی دادی اور موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ام البنین نجمہ خاتون سے بہتر کسی عورت کو نہیں پایا۔ جناب حمیدہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے حمیدہ، نجمہ خاتون ام البنین کی شادی اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کریے، کیونکہ ان سے عنقریب ایک ایسے فرزند کی ولادت بسعادت ہوگی جو امام معصوم، افضل کائنات اور عالم علم لدنی اور سلسلہ امامت کا 8واں نور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور جناب نجمہ خاتون کا نکاح ہوا، اور رسول خدا نے جناب حمیدہ خاتون کو جو بشارت فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ 11 ذی القعدہ 148 ہجری اور بعض روایت کے مطابق 153 ہجری مدینہ منورہ میں سلطان عرب العجم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت مطہر کے مطابق آپ کی والدہ جناب ام البنین نجمہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ جب تک امام علی رضا علیہ السلام میرے بطن مقدس میں رہے، میں خواب میں اکثر اللہ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ جب امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی اور کچھ ہی لمحوں بعد امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے اور سر اقدس کو آسمان کی طرف بلند کر دیا اور آپ کے مبارک ہونٹ جنبش کرنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ خداوند عالم سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے مجھ نجمہ خاتون کو بیٹے کی ولادت کی مبارکباد پیش کی، اور پھر میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو آپ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے آغوش میں دے دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام علی رضا علیہ السلام کے کانوں میں اذان عطا فرمائی، اور پھر آپ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اسے لے لو، یہ زمین و آسمان میں خدا کی حجت ہے اور میرے بعد حجت خدا کے فرائض کا ذمہ دار ہے۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے شہزادے کا نام علی رکھا۔ آپ امام علی رضا علیہ السلام آل محمد میں تیسرے علی ہیں۔ سلسلہ امامت میں 4 علی ہیں۔ پہلے علی امیر المومنین، امام المتقین، وصی مصطفیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ دوسرے علی سید الساجدین حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ تیسرے علی سلطان عرب والعجم غریب الغربا حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں، اور چوتھے علی نواس رسول حضرت امام علی النقی ہادی علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کے القابات صابر، ذکی، ولی، رضی، وصی، اور آپ کا مشہور ترین لقب رضا ہے۔ آپ کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ زمین و آسمان میں خداوند عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور آپ کے چاہنے والے، حتیٰ کہ آپ کے بلند کردار کے سبب آپ کے مخالفین بھی آپ سے راضی تھے، اس لیے آپ کا مشہور لقب رضا ہے۔
آپ نے انتہائی پاکیزہ ماحول میں بچپن اور جوانی کے دن بسر کیے اور اپنے والد بزرگوار کی شخصیت کے تمام کمالات و صفت کو اپنے ذات اقدس میں سمو لیا۔ خاندان رسالت کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس خاندان میں ایسے نفوس قدسیہ پیدا فرمائے کہ جو فضل، تقوی، طہارت، امانت، دیانت، صداقت کے لحاظ سے امت مسلمہ کے پیشوا ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کا وجود اقدس بھی اسی آسمان علم و فضل کا ایک درخشندہ اور تابندہ ستارہ ہے۔ آپ کی ذات اقدس علم و حکمت، شجاعت و بہادری، فصاحت و بلاغت، زہد و تقوی، بزرگی اور دانشمندی میں بے مثل تھی۔ آپ کے علم و فضل کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ نشاپور تشریف لائیں تو دور اور نزدیک سے بے شمار طالبان حدیث آپ کی ذات گرامی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سننے کی غرض سے حاضر خدمت ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 20,000 سے زیادہ تھی۔ آپ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ اور خدمت میں عمر بسر کی۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ذات بابرکت ہر لحاظ سے کامل و اکمل تھی۔ بالآخر حکیمان وقت مامون رشید کی رچائی ہوئی سازش کے تحت آپ کو زہر آلودہ انگور کھلائے گئے اور اسی زہر دغا کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور مشہد مقدس ایران میں مدفون ہوئے۔ آپ امام علی رضا علیہ السلام کے زیارت کے تو بے شمار فضائل، بے شمار روایات ہیں۔ من زار الفی حیاتی ازار المامناتی، جو زندگی میں میری زیارت کو آئے یا موت کے بعد میری زیارت کو آئے تو میں 3 مقامات پہ اس کے کام آؤں گا۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے۔ پہلا، عند سؤال منکر و نکیر، جب منکر و نکیر سوالات کے وقت آئیں گے، اور منکر و نکیر کے جو سوالات ہیں بنیادی طور پر 5 سوالات: من ربک ومن نبیک ومن امامک ومن کتابک وما قبلتک، تیرا خدا کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیری کتاب کیا، تیرا قبلہ کیا۔ یہ 5 سوالات ہیں۔ اس وقت جو سخت ترین وحشت کا دور ہوتا ہے، وہ لمحہ اس میں مولا نے کہا کہ جو میری زیارت کو آیا ہے میں اس کی مدد کرنے اس کی قبر میں آؤں گا۔ اور شیخ عبدالکریم حائری جو حوض قم کے مؤسس ہیں، امام رضا علیہ السلام کے حوضے کو بنانے والے ہیں۔ حوض قم 100 سال پرانا ہے، نجف 1000 سال پرانا حوضہ ہے، تو یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ان کے فرزند بیان فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی قبر بی بی معصومہ قم کے حرم میں ہے، تو بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا، قبر کی پہلی رات کیا ہوا تھا، کیسی گزری وہ رات؟ کہا، بیٹا ویسے تو سب بہت بہتر ہو گیا، لیکن مجھے اس بات پر افسوس رہا کہ میں مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پہ بہت کم گیا تھا، کاش کچھ اور مرتبہ زیارت پر جاتا۔ تو بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ کتنے مرتبہ گئے تھے؟ کہتے ہیں 200 مرتبہ گیا تھا۔ 200 مرتبہ گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے احساس ہو رہا کہ میں کم کیوں گیا تھا۔ بیٹے نے کہا، بابا 200 مرتبہ جو آپ زیارت پہ گئے اس کا صلہ کیا ملا؟ کہا، میں 200 مرتبہ امام رضا کی زیارت پہ گیا تھا، اس کا صلہ یہ ملا کہ قبر کی پہلی رات امام رضا علیہ السلام 200 مرتبہ مجھ سے ملنے آئے، میری قبر میں 200 مرتبہ تشریف لائے تھے۔ تو عند سؤال و منکر و نکیر، جب منکر و نکیر کے سوالات کا وقت آئے گا، امام نے کہا میں مدد کو آ جاؤں گا۔ پھر دوسرا مرحلہ، جب محشور کیے جائیں گے سب اور نام اعمال کھولا جائے گا، امام نے کہا جو میرا زائر ہوگا، جب اس کا نام اعمال کھولا جائے گا، فرشتوں سے پہلے اس کا مولا اس کی مدد کو پہنچ جائے گا۔ اور تیسرا سخت مرحلہ،
جنت بھی مل جائے گی، نامہ اعمال میں مولا نے مدد کر دی، جنت بھی مل گئی، لیکن جنت میں جانے سے پہلے ایک بڑا شدید مرحلہ باقی ہے، پل صراط کا، اس لیے کہ پل صراط سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ پل صراط سے جو گزرنا ہے تو 1000 سال تک اس کی اونچائی، 1000 سال تک اس کی گہرائی اور 1000 سال تک اس کا راستہ ہے، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اس پل صراط پر سے گزر کر جنت میں پہنچنا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ عند الصراط، جب میرا زائر پل صراط پہ چل رہا ہوگا تو اس کا مولا رضا اس کی مدد کو پہنچے گا کہ پلک جھپکتے ہی وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ آپ امام علی رضا علیہ السلام کے بے شمار معجزات کتابوں میں درج ہیں۔ بحرین سے ایک مومن آیا امام رضا علیہ السلام کے روضے پر زیارت کرنے۔ مولا رضا علیہ السلام کے روضے میں پہنچا تو اس کا پیر زخمی تھا، پیر سمیٹ نہیں سکتا تھا، پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا زری کے سامنے۔ اس کی مجبوری تھی کہ مولا رضا علیہ السلام کے حرم کا ایک خادم آئے۔ انہوں نے کہا کہ پیر سمیٹ زری کے سامنے بیٹھا ہے۔ خادم عربی میں کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے، نہیں سمجھا پائے۔ زائر فارسی میں سمجھا رہا تھا، وہ بھی نہیں سمجھا پائے۔ بحث تکرار ہوتی رہی۔ زائر نے پیر نہیں سمیٹا، وہ خادم بھی اپنے مقام پہ درست تھا کہ زری کے سامنے پیر پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں تک کہ خادم نے جب بہت دیر تک طنز کلامی ہو گئی تو زائر کو مار دیا۔ زائر فوراً اٹھا، اس نے کہا کہ تو نے مجھے مولا کی زری کے سامنے مارا ہے، یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ خادم کہتا ہے کہ جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں مولا رضا علیہ السلام کو دیکھا۔ مولا رضا تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ سن، کل کے دن اس زائر سے پھر تیری ملاقات ہوگی، اور کل جب ملاقات ہو تو اس سے معافی مانگنا اور اس سے بتانا کہ اس کا مولا رضا خود خواب میں آ کر انہوں نے تم سے معافی مانگنے کے لیے کہا ہے، اور اس سے کہنا کہ وہ بے قصور تھا کیونکہ وہ مریض تھا، پیر نہیں سمیٹ سکتا تھا۔ خادم نے کہا کہ اس سے معافی؟ مولا نے کہا ہاں، کیونکہ وہ میرا زائر تھا۔ مولا رضا علیہ السلام کے جو خادم تھے وہ بھی نیک، متقی، پرہیزگار تھے، دل کے صاف تھے۔ اگلے دن جب زائر نظر آیا تو فوراً اس کے پاس پہنچے، کہتے ہیں مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا اور تو بھی مجھے معاف کر دینا۔ جب خادم نے سارا واقعہ بیان کیا تو ایک مرتبہ وہ رونے لگا۔ خادم پوچھتے ہیں کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ زائر کہتا ہے کہ مولا ایک زائر کے چہرے پر ایک تماچا برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے کربلا کے واقعے کو کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔